شامی لشکر کی مدینہ کی طرف روانگی۔ یزید نے مطلع ہو کر مسلم بن عقبہ کو طلب کیا اور کہا کہ 1000 چیدہ جنگ جو ہمراہ لے کر مدینہ پہنچو، لوگوں کو اطاعت کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ اطاعت اختیار کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو جنگ کر کے سب کچھ سیدھا کر دو۔ مسلم نے کہا کہ میں فرما بردار ہوں، لیکن آج کل بیمار ہوں۔ یزید نے کہا کہ تو بیمار بھی دوسرے تندرستوں سے بہتر ہے، اور اس کام کو تیرے سوا دوسرے انجام دینے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ مجبوراً مسلم نے فوج انتخاب کر کے اپنے ہمراہ اولا تیسرے روز دمشق سے روانہ ہو گیا۔ دمشق سے یعنی کوفہ تھے، تیسرے روز دمشق سے روانہ ہو گیا۔ یزید نے رخصت کرتے وقت مسلم کو نصیحت کی کہ جہاں تک ممکن ہو نرمی اور درگزر سے کام لے کر اہل مدینہ کو اور رائے راست پر لانے کی کوشش کرنا، لیکن جب یقین ہو جائے کہ نرمی اور نصیحت کام نہیں آ سکتی تو پھر تجھ کو اختیار کامل دیتا ہوں کہ کشف و خون اور قتل و غارت میں کمی نہ کرنا۔ اگر مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو پھر کمی نہ کرنا، مگر اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی آزار نہ پہنچے، کیونکہ وہ میرا وفادار اور خیر خواہ ہے، اور اس کا خط میرے پاس آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ مجھ کو اس شورش اور بغاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید نے مسلم بن عقبہ سے یہ بھی کہا کہ اگر تیری بیماری بڑھ جائے اور تو فوج کی سپہ سالاری خود نہ کر سکے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حسین بن نمیر تیرا قائم مقام ہو تو بھی اس کو اپنا نائب مقرر کر دیں۔ اس فوج کو رخصت کرنے کے بعد اسی روز یزید نے عبیداللہ بن زیاد کے پاس ایک قاصد کو خط دے کر بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ تو کوفہ سے فوج لے کر مکہ پر حملہ کر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنہ کو مٹا۔ عبیداللہ بن زیاد نے جواباً لکھا کہ وہ کام مجھ سے نہیں ہوں گے، میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کا ایک کام کر چکا ہوں، اب خانہ کعبہ کے ویران کرنے کا دوسرا کام مجھ سے نہ ہوگا، یہ کام کسی دوسرے شخص کو سپرد کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقبہ جب فوج لیے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچا تو مدینہ والوں نے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بنو امیہ جو مدینہ میں موجود ہیں، یہ دمشق کی فوج آنے پر سب دشمنوں سے آ ملیں گے اور ہم کو اندرونی لڑائی میں مبتلا کر کے سخت نقصان پہنچائیں گے۔ مناسب یہ ہے کہ ان سب کو مسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہم نے بنو امیہ کو قتل کیا تو یزید تمام شامیوں کو اور عبیداللہ بن زیاد تمام عراقیوں کو لے کر چڑھ آئیں گے اور ہم سے ان کا قصاص طلب کریں گے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم تمام بنو امیہ کو بلا کر ان سے اقرار کر لیں اور اس بات کی قسم دیں کہ وہ ہم سے نہ لڑیں گے اور ہمارے خلاف کسی قسم کی مد و حملہ آور فوج کو نہ دیں گے۔ یہ عہد و اقرار لے کر ہم ان کو مدینہ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ صحابہ نے اس رائے کو پسند کیا اور عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بنو امیہ سے مذکورہ عہد قرار لے کر سب کو مدینہ سے رخصت کر دیا، باوجود عبد الملک بن مروان کے کہ اس کو مدینہ میں رہنے کی آزادی حاصل رہی۔ ان لوگوں کی وادی قرا میں مسلم بن عقبہ کے لشکر سے ملاقات ہوئی۔ مسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم کو مدینہ پر کس طرف سے حملہ آور ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے عہد و قرار کا لحاظ کر کے مسلم کو جواب دینے سے انکار کیا اور اپنے عہد و قرار کا عذر پیش کیا۔ مسلم نے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے کوئی عہد نہ کیا ہو اور اس سے قسم نہ لی گئی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، عبد الملک بن مروان ایک ایسا شخص ہے اور وہ مدینہ میں موجود ہے۔ مسلم نے کہا کہ وہ نوجوان ہے،
ہم کو تجربہ کار بوڑھے کی ضرورت ہے جو ضروریات جنگ سے واقف ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان بوڑھوں سے بہت بہتر ہے۔ چنانچہ مسلم نے کسی کو بھیج کر مدینہ سے عبد الملک کو بلوایا اور اس کے مشوروں کو سن کر حیران رہ گیا اور ان ہی پر عمل ہوا۔ مسلم نے مدینہ کے قریب پہنچ کر اہل مدینہ کے پاس پیغام بھیجا کہ امیر المومنین یزید تم کو شریف سمجھتے اور تمہاری خون ریزی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اطاعت اختیار کرو ورنہ مجبوراً مجھ کو شمشیر نیام سے نکالنی پڑے گی۔ یہ پیغام بھیج کر 3 دن مسلم نے انتظار کیا مگر اہل مدینہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آخر مسلم نے حرہ شرقیہ کی جانب سے مدینہ پر حملہ کیا۔ اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور لشکر شام کا منہ پھیر دیا لیکن مسلم بن عقبہ کی بہادری و تجربہ کاری سے اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضیل بن عباس بن عبد المطلب، محمد بن ثابت بن قیس، عبداللہ بن زید بن عاصم، محمد بن عمر بن حزم انصاری، وہب بن عبداللہ بن جماع، زبیر بن عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب، بہت سے سرداران مدینہ جنگ میں کام آئے۔ فتح مند فوج مدینہ میں داخل ہوئی۔ مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک قتل عام اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس لڑائی اور قتل عام میں 1000 کے قریب آدمی مارے گئے یعنی صحابہ شہید ہوئے، جن میں 300 سے زیادہ شرفائے قریش و نساء شامل تھے۔ چوتھے روز مسلم نے قتل عام کو موقوف کر کے بیعت کا حکم دیا۔ جس نے مسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی وہ بچ گیا، جس نے بیعت سے انکار کیا وہ قتل ہوا۔ 28 ذی الحجہ 23 ہجری مسلم بن عقبہ فاتحانہ مدینہ میں داخل ہوا اور قتل عام کا حکم دیا۔ اسی روز محمد بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب پیدا ہوا۔ یہی وہ محمد بن عبداللہ ہے جو محمد ابو العباس صفا کے نام سے مشہور ہے اور عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ منذر بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم نے بہت تلاش کرایا مگر وہ بچ کر مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ اتنی قتل و غارت ہوئی مدینہ منورہ میں۔ اللہ اکبر۔